بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 12۔ سورہ یاسین آیت نمبر 12۔ اس آیت کو کسی کاغذ کے ٹکڑے پر لکھ کر اپنے کسی مریض کو جو لا علاج ہو، ڈاکٹر، حکیم، طبیب، عامل، کامل سب اسے لا علاج قرار دے چکے ہوں، تو اللہ کی یہ کلام سورہ یاسین، جس کو قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے، اس کی یہ آیت نمبر 12، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ۔ اس آیت کو ٹکڑے پر لکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے، اس کے فضل سے بیمار ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر اس کو کاغذ میں کسی تکون شکل میں، یہ کاغذ ہے بالکل وائٹ، اس کو تکون بنا لے، یوں ایسے کاغذ کی تکون شکل ہو، یہ سرے فولڈ کر دیں یا کاٹ لیں، یوں ایسے۔ جمعرات والے دن عصر اور مغرب کے درمیان میں لکھ لے۔ اور ایک خاص راز اور نقطے کی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر زیر ضرب، زبر، اعراب، نقطے وغیرہ نہ لگائے، بالکل بغیر نقطوں کے، بغیر اعراب کے یہ لکھے، پاس رکھے یا پانی میں گول کر پی لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اس کی ہر ظاہری اور باطنی بیماریاں، روحانی اور جسمانی جتنی بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ شفائے کلی عطا فرمائے گا۔ اور اگر کاغذ نہ ہو، عرق گلاب میں زعفران کو گول کر اس کی سیاہی بنا لیں، اور چینی کی پلیٹ پر لکھیں، کسی بھی درخت کی ٹہنی شاخ کاٹ کے اس کی قلم بنا لیں اور اس کو لکھیں، آیت کو، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ۔ اس کو بغیر نقطوں کے، جس طرح کاغذ پہ بغیر نقطوں پہ لکھیں، اسی طرح چینی کی پلیٹ پہ لکھیں، عرق گلاب میں زعفران کو گول کر لکھ لے، اور ایک آدھ چمچ شہد کی اس چینی کے اندر رکھ کر، پلیٹ کے اندر رکھ کر، اس کو پانی ڈال کر گھول کے مریض کو پلائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی شفائے کلی، صحت کاملہ اللہ عطا کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کیسر روم کا ایک خط ملا، اور اس نے یہ لکھا کہ عمر، میرے سر میں درد رہتا ہے، آپ مجھے کوئی ایسا نسخہ بتائیں۔ تھا غیر مسلم عیسائی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ٹوپی دے بھیجی، اس کو پہن لے، تمہارے سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ جب اس بادشاہ نے اس ٹوپی کو پہنا تو درد سر بالکل اس کا رفو چکر بالکل ختم ہو گیا۔ کچھ عرصہ بعد اسے خیال آیا، دنوں بعد خیال آیا کہ آخر اس ٹوپی کا کمال کیا ہے کہ جس کو سر پہ پہننے کے ساتھ ہی میرے سر کا درد چلا گیا۔
اس کو کھول کے دیکھا تو ایک کاغذ کا ٹکڑا جس میں صرف اتنا لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی واسطے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نا کہ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے۔ گویا جس نے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مفسرین محدثین یہ لکھتے ہیں کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3600 ناموں کا ورد کیا، ذکر کیا، 3600 ناموں کا ذکر کیا، اور یہ مسلسل بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر پر متواتر نازل ہوتی رہی۔ تو اس لیے قرآن پاک کی اس آیت کو، جو سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 ہے اور سورہ یاسین کی پہلی مبین کی یہ آخری آیت ہے، اس کو لکھیں کاغذ پہ، اور جو لکھنے کا طریقہ بتایا ہے بغیر نقطوں کے، بغیر اعراب کے، گلے میں ڈال لے، بازو میں باندھ لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسی شخصیات نے جب کاغذ کے ٹکڑے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، یہ ہیبت ہے، یہ دبدبہ ہے، یہ رعب ہے، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے۔ جو نہیں مانے گا میرا کچھ بھی نہیں جائے گا، آپ کا بھی کچھ نہیں جائے گا، دیکھ لیں جی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام پھر کہیں گے یہ صرف ایسے قوموں کے لیے آئی ہے، تو ایسے نہیں، قرآن پاک کے بارے میں سوچنا یا ایسا خیال تصور بھی آنا، یہ پھر انسان کو ذرا دائرہ اسلام سے کنارے کر دیتی ہے۔ اس لیے اللہ کے کلام کو کلام سمجھ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو حدیث سمجھ کے جس چیز کو اپنایا جائے، جس پہ عمل کیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر خیر و برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو لہٰذا اپنے بیماروں کو شفا، ویسے بھی سورہ یاسین اس طریقے سے پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین یاسین یاسین، 100 بار اس کو پڑھیں، 100 بار پڑھ کر والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اس طرح پڑھتے 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 سلام قول من رب الرحیم پر پہنچے، اور اس آیت کو بھی 100 بار پڑھیں، اور پھر جب آخری آیت پہ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ تک پہنچے تو پڑھ کے پھر یاسین 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 کو 100 بار پڑھیں، پانی پہ دم کریں، پلا دیں، ایک طریقہ۔ یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مریض کو سامنے بٹھائیں، سامنے بٹھا کر سورہ یاسین کو اس طریقے سے پڑھا جائے، پہلے 100 بار یاسین 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 پڑھا جائے، پھر پڑھتے پڑھتے سلام قول من رب الرحیم پر پہنچے تو اس آیت کو بھی 100 بار پڑھا جائے، اور سورت مکمل کرنے کے بعد پھر یاسین 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 کو 100 بار پڑھا جائے، مریض کے اوپر دم کیا جائے۔ اس کے جسم کا درد، اس کی بیماری، اگر درد جسم کہیں بھی ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ ختم ہو جائے گا، اور اگر اور کوئی بیماری ہے تو اس کو چند دفعہ دم کرنے سے، پھونک مارنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ظاہری اور باطنی، روحانی اور جسمانی بیماریوں سے نجات دلائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس قرآن کو سمجھنے، سننے، اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر کہہ دوں کہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، یعنی پہلی مبین کی آخری آیت، اس کو بغیر نقطوں کے، بغیر اعراب کے کاغذ پہ لکھیں، اور کاغذ پہ بھی لکھیں تو تکون شکل کا ہو، ایسا عصر اور مغرب کے درمیان میں لکھیں، پھر اس کو پاس رکھیں یا اس کو پانی میں گول کر پلا لیں، ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ چینی کی پلیٹ پہ عرق گلاب اور زعفران سے لکھ لے اور شہد ڈال کر اس کو گول کر پلا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بیماروں کو اس سے شفائے کاملہ عطا فرماتا ہے۔